مثنوی معنوی پیر روم، مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان و علوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الکونین والثقلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کے درس میں مولانا روم نے جو بات ہم سے کہی تھی وہ یہ ہے کہ علم ظاہری حاصل کرنے کی کوشش بھی اچھی ہے، لیکن علم ظاہری جو تقلیدی علم ہوتا ہے وہ کبھی کبھار ہمارے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ علم جو حقیقی علم ہے، جو دل کے اندر اترنے والا علم ہے، جو دل کی صفائی کا علم ہے، وہ اصلی علم ہوتا ہے اور وہ آپ کو فائدہ دیتا ہے۔ بظاہر اس سے دنیاوی فائدے آپ کو حاصل نہ ہوں۔ جو دنیاوی فائدے حاصل کرنے والا علم ہے وہ محتاج علم ہوتا ہے، ایک چیز کا محتاج ہوتا ہے، لیکن جو باطنی علم ہوتا ہے وہ انسان کو اندر سے صاف کر دیتا ہے، اور انسان کے اندر کی صفائی ہی اصل اس کی کامیابی ہے۔ تو جو ظاہری علم ہے وہ انسان کو ہوشیار، عقل مند، دانا بناتا ہے، اور جو باطنی علم ہے وہ ہوشیاری، عقل مندی، دانائی کو کونے میں کرتا ہے، میدان عشق میں لاتا ہے، اور اس میدان میں آدمی عشق کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے کہا تھا کہ اب تک تم دانائی، عقل، ہوشیاری، سمجھداری کے میدان میں دنیا کو دیکھ چکے ہو، اب ذرا دیوانگی کے راستے پر آ کر بھی دیکھو کہ دیوانگی کیا چیز ہے، اس سے کیا ہوتا ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ زی خرد جاہل ہمی باید شدن، دست در دیوانگی باید زدن۔ عقل سے بیگانہ ہو جانا چاہیے۔ اب جب تم عشق کے میدان میں آ گئے ہو تو اپنی عقل کو کونے میں کر دینا چاہیے اور دیوانگی اختیار کر لینی چاہیے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگیں، لوگ تمہیں دیوانہ کہتے رہیں، اور تم لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرو، ان کو کہنے دو اور اپنا کام کرو۔ اپنے کام میں اتنے غرق ہو جاؤ کہ کسی کے بولنے کی کوئی تم کو پرواہ ہی نہ رہے۔ اگر تجھے اپنا فائدہ چاہیے تو زہر پی لو اور آب حیات کو بہا دو۔ جو عشق کا زہر ہے وہ پی جاؤ، اور جو دنیاوی آب حیات ہے، جو زندگی میں تم کو شان شوکت دینے والا علم ہے، شان و شوکت دینے والی چیزیں ہیں، اس کو کونے میں کر دو، خیر بات کر دو۔ تعریفوں کے اوپر مت جاؤ۔ جو لوگ دنیاوی علم حاصل کرتے ہیں وہ تعریفوں کے محتاج ہوتے ہیں، اور باطن کا علم حاصل کرنے والا، دل کا صفائی کا علم حاصل کرنے والا، وہ اس طرح کی تعریفوں کا متمنی نہیں ہوتا۔ لوگ اس کو گالیاں بھی دیتے ہیں تو وہ اس کا خیر مقدم کرتا ہے، اور اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہی لوگوں کے گالیاں میرا فائدہ پہنچانے والی ہے۔ اس کا ذکر آپ کرتے ہوئے ایک چھوٹی سی حکایت جو صرف 3-4 اشعار پر مشتمل ہے آپ بیان کر رہے ہیں، تاکہ یہ بات سمجھ میں آئے کہ انسان کو ظاہر پر نہیں، کبھی کبھار دیوانگی کے راستے پر آ کر بھی دیکھنا چاہیے کہ دیوانگی کیا ہوتی ہے۔ عقل مندی کے راستے پر تو پوری زندگی چلتے رہے، اب ذرا دیوانگی کے راستے پر آ کر بھی دیکھو یہ کیا ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی حکایت آپ بیان کر رہے ہیں۔ گفت باد دلقک شب سید اجل، قہبہ را خاستی تو از اجل۔ ایک رات ایک بڑے آقا نے، ایک آقا سے مراد یہاں پر ایک کوئی سردار، بڑا آدمی، اس نے ایک مسخرے سے، جو کہ جوکر تھا، کلاؤن کہتے ہیں نا، کلاؤن تھا، اس سے پوچھا کہ قہبہ را خاستی تو از اجل، اتنی جلد بازی نکاح کرنے میں تو نے کیوں کی کہ ایک بدکار، بدکردار عورت سے نکاح کر لیا۔ ایک شخص نے نکاح کیا تھا ایک عورت کے ساتھ، تو وہ عورت کا کیریکٹر صحیح نہیں تھا، اس سے اس نے نکاح کر لیا۔ تو اس نے، اس بڑے آدمی نے اس سے کہا کہ کیا جلد بازی تھی، ذرا دیکھتے، اچھے خاصی اس کی جو ہے دریافت کرتے کہ کس طرح کی خاتون ہے، اس کے بعد نکاح کرتے، ایسی بدکار بدکردار عورت سے تو نے نکاح کیوں کر لیا۔ بامنی را باز می بایست گفت، تا یہ کہ مستورا کر دی میر چفت۔ مجھ سے کہنا چاہیے تھا نکاح کرنے سے پہلے، اگر تیرا نکاح کرنے کا ارادہ تھا تو مجھ سے کہنا چاہیے تھا کہ میں تلاش کرتا کوئی پردہ نشین،
شرم والی خاتون کوئی ہوتی تو اس سے میں تیرا نکاح کر دیتا، تو نے مجھے بتایا تک نہیں، جلد بازی میں نکاح کر لیا۔ گفت نہ مستور صالح خواستم، خہبہ گشتن دو زغم تن کاستم، تو اس نے جواب میں کہا کہ میری یہ پہلی شادی نہیں ہے، میں نے اس سے پہلے بھی نکاح کیے ہیں، اور جتنی عورتوں سے میں نے نکاح کیے ہیں سب پاک دامن پردہ نشین خواتین گزری ہیں، لیکن قہبہ گشتن دو زغم تن کاستم، میں نے ان سے نکاح کیا یہ سمجھ کر کہ یہ پردہ نشین اور شرم والی عورتیں ہیں، لیکن شادی کے بعد انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہم بھی اسی طرح کی ہیں، انہوں نے اپنی بد کرداری کو ثابت کیا، اسی لیے میں غم سے گھل گیا، میں نے کیا سمجھ کے ان سے شادی کی تھی اور وہ کیا نکلی، اس کا جو غم ہے اس نے مجھے گھلا دیا ہے۔ خاصتم ای خہبرا با معرفت تاب بینم چوں شود ای عاقبت، اب اس لیے میں نے سوچا کہ میں نے شریف خواتین سے شادی کی تو انہوں نے اپنی اصلیت اس طرح دکھائی، اب میں غیر شریف عورت سے شادی کر کے دیکھتا ہوں کہ دیکھیں گے یہ کیا بنتی ہے۔ شریف سے شادی کی تو غیر شریف حرکتیں کی انہوں نے، اب میں غیر شریف سے شادی کر کے دیکھتا ہوں کہ یہ کیا کرتی ہے۔ اخلا ہم آزمودم مند سے زی سپس جو یم جنو را مغر سے، میں نے عقل کو بہت آزمایا۔ اب آپ یہ مثال دیتے ہوئے اس حکایت کی کہتے ہیں کہ اے لوگو تم نے دنیا میں عقل کو بہت آزمایا ہے، تمہاری عقلیں ایک میدان میں آنے کے بعد ناکام ہو گئی، تمہاری سمجھ میں آ گیا کہ عقل سے کچھ ہوتا نہیں ہے، خاص طور سے عشق کے میدان میں عقل کام نہیں کرتی ہے، تو تم نے عقل کے گھوڑے بہت دوڑا لیے، اب ذرا ان عقل کے گھوڑوں کو چھوڑو، اب دیوانگی کے میدان میں آؤ، دیوانگی کا کھیت تلاش کرو، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ جیسے اس شخص نے شریف خواتین سے نکاح کرنے کے بعد ان لوگوں کی بدکرداری کو دیکھا تو اس کا دل غمزدہ ہو گیا، لیکن اب اس نے اپنے دل کو غمزدہ ہونے سے بچانے کے لیے اس نے نکاح ہی غیر شریف عورت سے کر لیا تاکہ بعد میں مجھے افسوس کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو یہ مثال دیتے ہوئے آپ سمجھا رہے ہیں کہ اب تک تم نے عقل کا بہت استعمال کر لیا دنیا میں، دیکھ لیا اس کے نتائج، لوگ کیسے خود غرض ہیں، اپنے مطلب کے لیے آتے ہیں، اپنی سوچتے ہیں، آپ کا کوئی ہمدرد، آپ کا کوئی سچا چاہنے والا نہیں ہے دنیا میں، سب اپنے اپنے لیے جی رہے ہیں، ایسی تو منزل آپ نے دیکھ لی۔ اب اس منزل پر بھی آؤ کہ جب آپ خود دیوانے بن جاؤ، اس کے بعد دیکھو کیا ہوتا ہے، تجربہ کر لیں، دیکھیں تو صحیح کہ ہوتا کیا ہے۔ یہ آپ سناتے ہوئے ایک بزرگ کا قصہ سنا رہے ہیں جو اندر سے بہت ہوشیار، بہت سمجھدار، بہت دانا تھے، لیکن لوگوں کے سامنے انہوں نے اپنے آپ کو دیوانہ بنا رکھا تھا۔ مشہور بزرگ ہیں، بہلول دانا کہتے ہیں ان کو، رحمت اللہ علیہ۔ دانا کہتے ہیں ہوشیار کو اور بہلول کرتے ہیں دیوانے کو، تو ان کا نام ہی پڑ گیا بہلول دانا، وہ دیوانہ جو ہوشیار ہے۔ ان کا نام تو کچھ اور تھا لیکن وہ مشہور ہو گئے بہلول دانا سے، خلیفہ ہارون رشید کے دور کے یہ بزرگ گزرے ہیں۔ ان کا ایک واقعہ یہاں پر آپ بیان کر رہے ہیں۔ یکے میں گفت خواہم آخلے مشورت آرم بدو در مشکلے، ایک شخص کہہ رہا تھا کہ میں کوئی عقلمند آدمی سے ملاقات کرنا، ان سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں، ایک بہت مشکل مرحلے میں پہنچ چکا ہوں، کوئی عقلمند چاہیے۔ آج کے دور کا کوئی سب سے زیادہ عقلمند انٹیلیجنٹ کوئی آدمی ہے تو اس کا پتہ مجھے بتاؤ تاکہ میں اپنا مسئلہ اس کے سامنے رکھوں اور اس سے مشورہ لے کر کام کروں۔ کسی نے یہ کسی سے پوچھا، یہ کہ گفتش کے اندر شہر ماں نیست آخر جس کے مجنون نما، ہمارے شہر میں ایک شخص رہتا ہے جو بظاہر دیوانہ ہے لیکن اس کی طرح کا کوئی عقلمند نہیں، اگر تم کہو تو میں اس کا پتہ بتاتا ہوں، لیکن وہ ظاہری طور پر دیوانہ بنا پھرتا ہے لیکن ہے بہت دانا اور عقلمند۔ بر نئے گشتہ سوارا نک فلاں می دوانت درمیانے کو دکاں، بانس پر سوار ہو کر یہ شخص بچوں کے بیچ میں دوڑتا کھیلتا رہتا ہے، ایسی حرکتیں کرتا ہے بچکانی، لوگوں کو یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ بہت بے وقوف کم عقل ہے، نارمل دماغ نہیں ہے اس کا، چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے بانس کے گھوڑے پر سوار ہو کر، لکڑی کے گھوڑے تو چھوٹے بچے جو ہلتے ہیں، گھوڑا ایسے ایسے آگے پیچھے کرتے ہیں، ویسے بیٹھ کر ہلتا رہتا ہے تاکہ لوگ اس کو دیوانہ سمجھیں۔ گوی می بازت برو زانو شباں در جہاں گنجے نہاں جانے جہاں، وہ رات دن صرف کھیلتا رہتا ہے بچوں کے ساتھ۔ حقیقت کیا ہے اس کی؟ وہ دنیا میں چھپا ہوا ایک خزانہ ہے، دنیا کی روح ہے۔ حقیقت اس کی یہ ہے کہ وہ دنیا کی روح ہے، دنیا میں چھپا ہوا خزانہ ہے، لیکن اس کا ظاہر یہ ہے کہ وہ کم عقل ہے اور چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے۔ صاحب رئیس تو آتش پارے، آسماں قدرس تو اختر بارے،
صاحب رائے ہے، جب بھی کوئی رائے دیتا ہے، مشورہ دیتا ہے، ایڈوائز دیتا ہے، پرفیکٹ ایڈوائز ہوتی ہے اور چنگاری ہے، اس کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات چنگاری کا کام کرتے ہیں۔ آسمان قدرست، آسمان کی قدر والا ہے، اور اختر بارہ ہے، ستارے کا سوار ہے۔ اس کو یہ مت دیکھو کہ وہ ایک معمولی بانس پر سوار ہے، بلکہ حقیقت اس کی یہ ہے کہ وہ ایک ستارے پر سوار ہے، اس کا اصلی مقام وہ ہے۔ فر او کرو بیارا جاں شدست، او دری دیوانگی پنہا شدست۔ اس کی عزت فرشتوں کی جان ہے، فرشتے اس کے اوپر جان چھڑکتے ہیں، وہی اس کی عزت ہے، اور وہ اپنی دیوانگی میں چھپا ہوا ہے۔ اگر تم نے اس کے ظاہر کو دیکھ لیا تو تم اس کے پاس سے بھاگ جاؤ گے، ارے یہ کیا دیوانے کے پاس مجھے بھیج دیے، لیکن یاد رکھو کہ اس کی عقل مندی، اس کی دانائی اس کی دیوانگی میں ہی چھپی ہوئی ہے۔ لیک ہر دیوانہ را جاں نشمری، سر منہ گو سالہ را چون سامری۔ لیکن ہر دیوانے کو ایسا مت سمجھو، میں اس دیوانے کی بات کر رہا ہوں جو اتنا ہوشیار ہے، اور عام طور پر اس طرح کے لوگ اپنے آپ کو دیوانہ بنا کے ہی رکھتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر دیوانہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اس غلط فہمی میں نہیں رہنا ہے۔ آپ راستے سے جا رہے ہیں، کوئی دیوانہ نظر آ گیا تو اسی طرح کا دیوانہ سمجھیں اس کو، اس سے مشورہ لینے لگ جائیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر دیوانہ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ ہر دیوانے کو اس طرح بہلول دانا کی طرح کا دیوانہ سمجھنے لگیں گے تو پھر سامری کے بچڑے کے آگے ماتھا ٹھیکنے کی نوبت آ جائے گی، ویسا نہیں۔ چوں ولی آشکارا بات و گفت، صد ہزاراں غیب و اسرار نہفت۔ ولی نے صاف صاف تجھ سے ان کی علامتیں بتا دی۔ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی علامتیں اولیاء کرام نے بتائی ہیں۔ اگر وہ علامتیں ان کے اندر پائی جائیں ان دیوانوں میں تو تب سمجھنا کہ یہ اس طرح کے دیوانے ہیں۔ اس کے راز ہوتے ہیں، ان کی کچھ سمبلز ہوتے ہیں، ان کے کچھ سمٹمز ہوتے ہیں، وہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ان کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز کیسے گزرتے ہیں۔ ان کو دیکھنے کے بعد بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، ان کے گائیڈ لائنز کے مطابق، اس کے بعد تم ان کو پہچان سکتے ہو، نہیں تو نہیں پہچان سکتے۔ مرترا آفہم آ دانش نبوت، وان دانستی تو سرگی راز عود۔ تیرے اندر نہ وہ فہم ہے، نہ وہ فراست ہے، نہ وہ سمجھ ہے کہ تو ڈائریکٹ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ایسے دیوانے اور ایسے دیوانے میں فرق کر سکے۔ تیری کیفیت تو یہ ہے کہ تو گوبر کو اور اگر کو، ان دونوں کے درمیان فرق نہیں کر سکتا۔ گوبر کو بھی جلایا جاتا ہے سکھا کر، اگر کو بھی، عود کو بھی جلایا جاتا ہے، دونوں سے بھی دھواں نکلتا ہے، لیکن ان کی بو الگ ہوتی ہے، اس کی بو الگ ہوتی ہے۔ لیکن عام انسان کو پتہ نہیں ہے، جو جل رہا ہے وہ یا تو سمجھتا ہے کہ اگر ہے، یا تو سمجھتا ہے کہ گوبر ہے، حالانکہ یہ الگ چیز ہے، وہ الگ چیز ہے۔ تو دو دیوانے ہوتے ہیں، ایک دیوانہ عود والا ہوتا ہے، ایک دیوانہ گوبر والا ہوتا ہے، اور جو اس فرق کو سمجھ سکتا ہے وہی پہچان سکتا ہے۔ از جنو خدرا ولی چوں پردہ ساخت، مر ورا اے کور کہ خواہی شناخت۔ ولی جو ہوتا ہے وہ کبھی کبھار کیا کرتا ہے کہ اپنے جنون کو اپنے پردے کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے، صاف دل، ولایت کے درجے پر فائز، قطب اور ابدال کے درجے پر فائز ہوتے ہیں، وہ اپنے جنون کو اپنا ڈھال بناتے ہیں تاکہ کوئی ان کو پہچان نہ سکے۔ دیوانے بن جاتے ہیں لوگوں کے سامنے تاکہ ان کی حقیقت لوگوں کے اوپر نہ کھلے۔ جیسے کہ کچھ دنیا دار عالم، دنیا دار مشائخ بھی ہوتے ہیں، وہ اچھے لوگوں کا حلیہ دار کر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ اسی طرح اس کے برعکس ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اندر سے بڑے ہوتے ہیں لیکن باہر سے وہ لوگ اپنا حلیہ بگاڑ کر رکھتے ہیں تاکہ لوگوں کو ان کا پتہ نہ چل سکے۔ تو دیوانگی کو وہ اپنا پردہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ مر ورا اے کور کہ خواہی شناخت۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو اندھے ہیں وہ اس کو کب پہچان سکتے ہیں؟ اس فرق کو نہیں پہچان سکتے۔ گر ترا بارست آبیدہ یقین، زیر ہر سنگے یکے سرہنگ بین۔ اگر تیرے یقین کی آنکھ کھلی ہوئی ہے، پہلے اپنی یقین کی آنکھ کھول، اس کے بعد تجھے پتا چلے گا کہ ہر پتھر کے نیچے ایک سپاہی ہے۔ ہر پتھر کے نیچے ایک سپاہی ہے، بشرطے کہ تیری آنکھ کھلے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نیک بندے ختم ہو گئے ہیں، ہر محلے میں ہے، ہر شہر میں ہے۔ کچھ مقامات تو ایسے ہیں جہاں ہر گلی میں ہیں، لیکن ہر کوئی ان کو پہچان نہیں سکتا، اس لیے کہ ڈپلیکیسی بھی تو ہو گئی ہے نا مارکیٹ میں۔ اچھے لوگوں کے حلیے لے کر برے لوگ بھی پھیلے ہوئے ہیں، تو عام انسان ان کے فرق کو نہیں سمجھ پائے گا۔ پیش آ چشمے کے بازو رہ برست، ہر گلی میں راہ کلی میں در برست۔ وہ آنکھ جو رہنمائی کا کام کرتی ہے، جو کھلی ہوئی ہے،
باطنی آنکھ جو کھلی ہوئی ہے اور رہنمائی کا کام کر رہی ہے، اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہر گلیم کے اندر کلیم موجود ہے۔ گلیم کہتے ہیں ایک کمبل کو، اور کلیم سے موسیٰ علیہ السلام مراد ہے۔ آپ نے لفظوں کا یہاں پر ایک خوبصورت استعمال کیا ہے، گلیم اور کلیم۔ ہر گلیم را کلیم بردرست، ہر کمبلی کے آغوش میں ایک کلیم موجود ہے۔ اٹھاؤ اس چادر کو، پتہ چلے گا۔ مر ولی را ہم ولی شہرا کنت، ہر کرا او خاص باب بہرا کنت۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ ایک ولی کی دنیا میں شہرت کرنے کے لیے ایک ولی ہی چاہیے ہوتا ہے۔ اگر کوئی ولی اگر کسی ولی کی تصدیق کرے کہ یہ ولی ہے تو عام آدمی کو پتہ چلے گا، نہیں تو نہیں پتہ چلتا۔ عام آدمی خود اپنی آنکھوں سے ولی کو نہیں پہچان سکتا۔ ہاں، اگر ولی خود چاہے اپنی حقیقت کسی کے اوپر ظاہر کرنا تو وہ کر سکتا ہے۔ تو ولی تک پہنچنے کے لیے، اس کی شناخت کرنے کے لیے ایک ولی چاہیے، پھر اس ولی کو شناخت کرنے کے لیے پھر ایک ولی چاہیے۔ یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ ایک ولی ملے گا تو ہی دوسرے ولی کی پہچان ہوگی نا۔ تو آپ کے سامنے دو ہی راستے ہیں، یہ کہ ایک ولی کی تلاش کرو اور اس طرح سے آپ کو اولیاء کا پتہ ملتا چلا جائے گا، ایک سے دوسرے کا، دوسرے سے تیسرے کا، یا نہیں تو پھر اپنے دل کی آنکھ کھولو، وہ صلاحیت اپنے اندر پیدا کرو کہ آپ ولی کو پہچان سکیں۔ اب جب آپ ولی کو پہچاننے کی صلاحیت والے ہو گئے تو اب وہ ہوشیار بن کر دنیا میں گھومتا رہے یا دیوانہ بن کر پھرتا رہے، دونوں برابر ہے آپ کے لیے۔ کس ندانت از خرد او را شناخت، چونکہ او مرخیش را دیوانہ ساخت۔ اپنی اس عقل کے ذریعے، جو انسان جس کو عقل کہتا ہے، اس کے ذریعے تو ولی کی پہچان نہیں ہو سکتی۔ وہ دل کی آنکھ کھولنی پڑے گی، خصوصاً اس وقت جبکہ ولی نے اپنے آپ کو دیوانہ بنا رکھا ہے۔ ایک ولی نے اپنے آپ کو دیوانہ بنا رکھا ہے، لوگوں کے سامنے وہ دیوانہ بنا پھرتا ہے، تو ولی کو پہچاننے کے لیے ولی چاہیے نا۔ اب جب وہ ولی جس نے اپنے آپ کو دیوانہ بنا لیا ہے، اس کو پہچاننے کے لیے دیوانہ بننا پڑے گا، تو یہ آسان طریقہ ہے۔ وہ ولی اپنی ولایت کو چھپانے کے لیے دیوانہ اپنے آپ کو بنا رکھا ہے۔ آپ ولی کو پہچاننے کے لیے یا تو کسی ولی سے رجوع ہونا پڑے گا یا خود آپ کو ولی بننا پڑے گا، تب آپ اس ولی کو پہچان سکیں گے۔ لیکن اگر وہ دیوانہ بن جائے اور آپ اس کو پہچاننا چاہتے ہیں تو آپ بھی دیوانے بن جاؤ۔ ولی بننے کے بنسبت دیوانے بننا آسان ہے۔ عشق میں دیوانے بن جاؤ، دیوانوں سے پہچان ہو جائے گی، ولایت کا راستہ مل جائے گا۔ چوں بے دزدت دزد بینا رخت کور، ہیچ یابت دزد را آما بزور۔ جب آنکھ والا چور نابینا آدمی کا سامان چرا لے، ایک چور ہے نظر والا، وہ اندھے آدمی کا سامان چرا کر بھاگے، تو کیا اندھا اس چور کو اپنی طاقت سے پکڑ سکتا ہے؟ نہیں پکڑ سکتا۔ راستے سے ایک آدمی جا رہا ہے جو اندھا ہے، چور آیا، آ کے اندھے کا سامان چرا لیا، اندھا کچھ نہیں کر سکتا۔ کور نشناست کے دزدے او کے بود، گرچہ خود بروے زنت دزدے انود۔ اندھا نہیں پہچان سکتا کہ وہ چور کون ہے جس نے یہ اس کا مال چرایا ہے، اگرچہ سرکش چور اس کو اپنے آپ سے بھڑا دے۔ یعنی چور اس آدمی کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے اور یہ کہے کہ میں نے تیرا مال چرایا ہے، تب بھی وہ اندھا کچھ نہیں کر سکتا۔ چوں گزت سگ کور صاحب جندرا، کہ شناسد آ سگے درندرا۔ جب اندھے گدڑی والے کو کتا کاٹ لے، وہ کاٹنے والے کتے کو کب پہچان سکتا ہے کہ کون سے کتے نے مجھے کاٹا ہے؟ کیونکہ وہ خود اندھا ٹھہرا۔ تو اندھے آدمی کو اگر کتا کاٹ کر بھی چلا جائے تو وہ پہچان نہیں سکتا کہ کون کتا مجھے کاٹا ہے۔ اسی لیے بینائی پیدا کرنا ضروری ہے۔ اندھے رہیں گے تو کچھ نہیں کر سکتے۔ اور اس حوالے سے آپ ایک اور چھوٹی سی حکایت بیان کریں گے کہ ایک اندھے فقیر کے اوپر کتے کا حملہ۔ یک سگے در کوئے بر کورے گدا، حملہ می آورد چون شیر وغا۔ ایک کتا کسی گلی میں کسی اندھے فقیر پر حملہ کر رہا تھا، جیسے کہ شیر حملہ کرتا ہے کسی جنگ میں یا کسی جنگل میں جنگلی جانوروں پر کس طرح سے حملہ کرتا ہے شیر، ویسا ایک کتا ایک گلی میں ایک اندھے فقیر پر حملہ کر رہا تھا۔ اب فقیر اندھا ہے اور کتا اس کے اوپر جھپٹ پڑا۔ سک کند آہنگ درویشاں بے خشم، در کشد می خاک درویشاں بے چشم۔ اور کتا غصے سے فقیروں پر ہی حملہ کرتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بڑی نازک بات آپ کر رہے ہیں ایک واقعہ سناتے سناتے، حالانکہ واقعہ تو آگے بڑھ رہا ہے لیکن اچانک درمیان میں ایک بڑی پیاری بات آپ نے کر دی ہے۔ فقیروں پر جو حملہ کرتے ہیں وہ کتے ہوتے ہیں۔
درکشت درکشت مہ خاک درویشاں بے چشم، جبکہ چاند فقیروں کی خاک اپنی آنکھوں میں لگاتا ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے، ایک کتا ہے اور ایک چاند ہے۔ فقیروں درویشوں کی خاک اٹھا کر اپنی آنکھوں میں لگانے والا چاند ہوتا ہے اور ان کے اوپر حملہ کرنے والا کتا ہوتا ہے۔ کتوں کی تو عادت ہی ہے، کسی اندھے فقیر کو دیکھ لیا تو اس کے اوپر حملہ کر دیا۔ کور آج شد ز بانگو بی میں سگ، اندر آمد کور در تازی میں سگ۔ اندھا کتے کی آواز اور ڈر سے پریشان ہو گیا۔ وہ اندھا فقیر تھا، کتا جو حملہ کر رہا تھا اور بھونک رہا تھا، اس کے حملے کی وجہ سے یہ بہت پریشان ہو کے عاجز ہو گیا۔ تو اب کیا ہوا؟ اب اس کو تو کتے سے نمٹنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، کوئی آس پاس اس کو بچانے والا بھی نہیں ہے، تو اب وہ کتے کی تعظیم کرنے لگ گیا۔ یہ بھی ایک بڑی کام کی بات آپ بیان کر رہے ہیں کہ جب کتا صفت لوگ کسی کے اوپر حملہ کرتے ہیں یا کسی کی جان کے در پہ ہو جاتے ہیں تو شریف آدمی اپنی بچاؤ کے لیے کبھی کبھار ان کی تعریف شروع کر دیتا ہے، کبھی ان کی تعظیم شروع کر دیتا ہے۔ ارے بھائی چھوڑ دو ان کو، ان کے ساتھ ہم اگر پنگا لے لیں گے تو یہ تو ہمارا قصہ تمام کر دیتے، کتے ہیں نا، لہٰذا ان کو تعریف کر کے ان کو عزت دیتے رکھو۔ عام انسان یہ کرتا ہے، جتنے اس صفت کے حامل لوگ ہوتے ہیں مولانا روم کی نظر میں وہ کتے ہیں، جن کے ڈر سے لوگ منہ کھولنے کے لیے بھی گھبراتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، حالانکہ دل سے نہیں کرتے، ان کے خوف سے کرتے ہیں۔ کہ امیر صید و اے شیر شکار، دست دستے تس دست از من بیدار۔ اب کہنے لگا کتے سے، اے شکار کے مالک، اے شکار کے شیر، کتے سے کہہ رہا ہے کہ اے شکار والے مالک، اے شکار والے شیر، غالب تو ہی ہے، میں تیرے کو کچھ نہیں کر سکتا، تو میرے اوپر غلبہ رکھنے والا ہے، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے چھوڑ دے، اب اور کیا کر سکتا ہوں، تجھ سے مقابلہ تو نہیں کر سکتا، تو آنکھ والا ہے، تو طاقت والا ہے، مجھے نہ آنکھ ہے نہ مجھے طاقت ہے تجھ سے بچنے کی، لہٰذا عاجزی ان کے ساری پہ اتر کے آ گیا کہ اے کتے مجھے چھوڑ دے۔ دست دستے تست، ہاتھ تو تیرا ہی ہاتھ ہے، دست از من بیدار، دست برداری اختیار کر لے میرے سے، مجھے چھوڑ دے۔ کہ ضرورت دم میں خر رہا آ حکیم، کر تعظیم و لقب دادش کریم۔ تو اب اس فقیر نے جو کہ عقل مند تھا مجبوراً گدھے کی دم کی تعظیم شروع کر دی۔ اب یہاں کتے کو گدھا کہہ رہے ہیں آپ، کیونکہ وہ جو راستہ چلنے والے بے ضرر انسانوں پر حاوی ہوتا ہے وہ مولانا روم کی نظر میں گدھا ہے۔ تو اب اس کتے کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ گدھا ہے جس کی یہ فقیر تعریف کر رہا ہے، آپ کی دم بھی کتنی پیاری ہے، آپ کا یہ انداز بھی کتنا اچھا ہے، تاکہ وہ تعریف میں آ کر ان کو چھوڑ دے، اور اس کو کریم کا لقب دے دیا اس کتے کو، آپ کریم ہیں۔ گفت او ہم از ضرورت کہ اسد، از چمن لاغر شکارت چہ رسد۔ تو اب مجبوراً اب جب دیکھ لیا کہ یہ کتا میرے اوپر حاوی ہو جائے گا، اب اس کو منانے کے سوا، اس سے دوستی کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، اس نے مجبوراً اے اسد کہہ دیا۔ کیا کریں، مجبوری ہے، اسد کہنا ہی پڑے گا، شیر کہنا ہی پڑے گا، کیونکہ طاقتور ہے ورنہ مجھ پر حملہ کر دے گا۔ از چمن لاغر شکارت چہ رسد، مجھ جیسے بودے شکار سے تجھے کیا ملے گا، مجھے چھوڑ دے۔ گور می گیرند یارانت بدشت، کور می گیری تو در کوچا بگشت۔ تیرے دوست جنگل میں، اب کتے سے فقیر خطاب کرتے کہہ رہا ہے کہ اے میرے شیر، اے میرے اسد، تیرے دوست تجھ جیسے جنگل میں جا کر جنگلی گدھوں پر حملہ کرتے ہیں، ان کا شکار کرتے ہیں، تجھے یہ زیب دیتا ہے، مجھ اندھے فقیر کو پکڑ کر حملہ کرنے میں تجھے کیا ملنے والا ہے؟ میں تو ایک معمولی فقیر جو گلی میں گشت کرتا ہوں، مجھ پر حملہ کرنے سے تجھے کچھ ملنے والا نہیں ہے، کرنا ہی ہے تو وہ بڑے گدھوں پر حملہ کر جو جنگل میں گھوم رہے ہیں آزادانہ، تو تیرے دوست تیرے ساتھی ان پر حملہ کر رہے ہیں۔ گور می جویند یارانت بسید، کور می جوئی تو در کوچا بقید۔ تیرے دوست شکار میں جنگلی گدھوں کو تلاش کرتے ہیں اور تو گلی میں چالاکی سے مجھ اندھے فقیر پر حملہ کرتا ہے، یہ تجھے زیب نہیں دیتا۔ آ سگے عالم شکار گور کرد، وی سگے بے مایا خزدے کور کرد۔ یہ جو کتا تھا یہ تربیت یافتہ کتا نہیں تھا، اس لیے اس نے جنگی کتا فقیر پر حملہ کیا۔ وہ تربیت یافتہ کتے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ کس پہ حملہ کرنا ہے کس پہ نہیں کرنا ہے، وہ لوگ شکار کرتے ہیں، یہ غیر ضروری کا کام کر رہا ہے، راستہ چلنے والے ایک فقیر پر حملہ کرنا ہے غیر ضروری کا کام ہے، شکار نہیں کہتے اس کو۔ وہ جو کتے ہوتے ہیں جو ٹرینڈ ہوتے ہیں وہ اپنا شکار تلاش کر کے ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں، غیر ضروری راستہ چلنے والوں پر حملہ نہیں کرتے۔
چونکہ یہ تربیت یافتہ نہیں تھا، بے ہنر تھا، اس لیے اس نے اندھے آدمی کا قصد کیا، ان کا ارادہ کیا حملہ کرنے کے لیے۔ علم چوں آموخت سگ رست زلال، می کند دربیش حاسد حلال۔ جب کتے نے ہنر سیکھ لیا تو یہ غلط راستہ اس نے چھوڑ دیا کہ راستہ چلنے والوں پر غیر ضروری حملے کرنے کا جو راستہ ہے یہ گمراہی ہے، اور تربیت حاصل کرنے والا کتا اس طرح کی گمراہی چھوڑ دیتا ہے، وہ جنگلوں میں جاتا ہے اور حلال شکار کرتا ہے۔ کس پہ حملہ کرنا ہے، کس کا شکار کرنا ہے، اس کا شکار کرو، یہ ہوتی ہے تربیت۔ سچو عالم گشت شد چالاک زحف، سچو عارف گشت شد اصحاب کہف۔ کتا جب صاحب علم بن جاتا ہے تو چالاک اور چست ہو جاتا ہے، مطلب تربیت والا جب ہو جاتا ہے تو وہ چالاک، کلیور ہو جاتا ہے، ایکٹیو ہو جاتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کس پہ حملہ کرنا ہے، کس پہ حملہ نہیں کرنا ہے۔ کتے بھی اگر باخدا بن جائیں تو وہ اصحاب کہف میں سے ہو جاتے ہیں۔ سارا انحصار تربیت پر ہے، ٹریننگ پر ہے۔ بغیر ٹریننگ کوئی بھی کوئی مقام حاصل نہیں کر سکتا، کتے بھی نہیں کر سکتے۔ سگ شناسا شد کے میرے سیکس، اے خدا آنور اشنا سند چیست۔ تربیت کے بعد کتے کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کا ٹارگٹ کیا ہے اور وہ حساب سے انہیں آگے بڑھتا ہے۔ جب وہ واقف ہو گیا کہ میرے شکار کون ہیں تب وہ جا کر اس کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ تو یہ جو تربیت والی جو صلاحیت، یہ علم جو اس کا ہے، یہ ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا۔ تو اب آپ دعا کرتے ہیں، مولانا روم کہتے ہیں کہ اے خدا وہ نور کہاں ہے جو یہ صلاحیت دے پہچاننے کا کہ کس پہ حملہ کرنا ہے، کس پہ حملہ نہیں کرنا ہے۔ جب تک وہ نور نہیں آئے گا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ کہاں ہے مجھے دے دے۔ کور نشناست نہ از بے چشمی است، بلکہ ایزان است کس جہلست مست۔ اندھے کو یہ نہیں پتا، وہ یہ نہیں جانتا کہ ہر چیز آنکھ سے نہیں ہوتی۔ اندھے بھی اگر اپنی عقل کا استعمال کریں تو عقل ان کو کئی چیزوں سے نجات دلا سکتی ہے، ہر چیز صرف آنکھ سے نہیں ہوتی۔ اندھا پہچانتا ہی نہیں کہ اپنا بچاؤ کیسے کرنا ہے، اسی لیے وہ کتے کا شکار ہو گیا، وہ اپنی جہالت میں مست ہے، نکل گیا ہے، اسی لیے اس مرحلے سے گزرا ہے کہ کتے نے اس پہ حملہ کر دیا۔ نیست خود بے چشم تر کور از زمیں، ای زمیں از فضل حق شد خصم بھی۔ زمین سے زیادہ، اب دیکھیے اب آنکھوں کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ آنکھیں بھی، ظاہری آنکھیں بھی ہر چیز نہیں ہے۔ یہ بیان کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ زمین کو آنکھ کہاں ہے؟ زمین سے زیادہ بغیر آنکھوں والی بھی کوئی چیز ہے دنیا میں، لیکن زمین بھی اللہ کے فضل سے دیکھنے والی ہوتی ہے۔ اب زمین کیسا دیکھنے والی ہوتی ہے، اب اس کی مثالیں دیتے ہیں۔ نور موسیٰ دید و موسیٰ را نواخت، خسف خاروں کرد و خاروں را شناخت۔ موسیٰ کے نور کو کس نے دیکھا؟ زمین نے دیکھا۔ موسیٰ کو نوازا کس نے؟ زمین نے نوازا۔ خارون کو دھسایا کس نے؟ زمین نے دھسایا۔ خارون کو پہچانا کس نے؟ زمین نے پہچانا۔ جب موسیٰ آگے بڑھ رہے تھے تو راستہ مل گیا، جب موسیٰ نکل گئے، جب زمین کو پتا چل گیا کہ اب موسیٰ صحیح سلامت نکل گئے ہیں، زمین آ کر مل جاتی ہے۔ قارون کو کس نے دھسایا؟ زمین نے اپنے اندر دھسایا۔ زمین کو کیا پتا تھا یہ قارون ہے، اس کو دھسانا چاہیے۔ سراقہ بن نوفل کا واقعہ یاد ہے، زمین کو حکم ملا سراقہ کے پاؤں زمین میں دھس جائیں، زمین چیر گئی اور اس کے اندر پاؤں دھس گئے۔ پھر زمین کو حکم ملا کہ چھوڑ دے، زمین نے چھوڑ دیے۔ تو زمین کو یہ کہاں سے سنائی دے رہا ہے، کہاں سے دکھائی دے رہا ہے کہ سراقہ کہاں ہے؟ رجف کر دندر ہلاک ہر دئی، فہم کرد از حق کہ یا ارزب لیئی۔ اس طرح کے انسان جو حرام زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے زمین زلزلے میں آتی ہے اور ان کو نگل لیتی ہے۔ تو زمین کو کس نے دکھایا تھا کہ یہ ہے جس کو نگلنا ہے؟ یہ اللہ کے حکم کے مطابق کام کرتی ہے۔ تو جو لوگ حکم کے مطابق کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ اندھے بھی ہوں تو ان کا اندھاپن ان کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا تھا، اے زمین تو پانی نگل لے۔ کیسا زمین نے پانی نگل لیا؟ نوح علیہ السلام کے واقعے کے حوالے سے قرآن مجید کی ایک آیت کے حوالے سے آپ بیان کرتے ہیں، سورہ ہود کی آیت نمبر 44۔ اللہ تعالیٰ نے طوفان نوح کے بعد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تھا، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ۔ اللہ تعالیٰ نے
قرآن مجید میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ زمین سے کہا گیا تھا کہ طوفان کا جو پانی ہے وہ اپنے اندر جذب کر لو. آسمان سے طوفانی بارش ہو رہی تھی، زمین ڈوب رہی تھی، اتنا پانی ہوا، سیلاب کے سیلاب آ گئے. اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ پورا پانی تو جذب کر لے. زمین نے پورا پانی جذب کر لیا. آسمان کو حکم دیا گیا کہ اب بس، اب بارش بند، بارش رک گئی. اس طرح سے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کر رہے تھے آسمان اور زمین، اس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. حکم کی تعمیل کرتے رہو گے تو تمہارا اندھا ہونا بھی تم کو نقصان نہیں پہنچائے گا. خاک و باد و آب و نارے باشرر، بے خبر از ما و از حق باخبر. مٹی، ہوا، پانی اور آگ سب ہم سے بے خبر ہیں. ہم احتیاط سے ان کے ساتھ رہنا پڑتا ہے. وہ لوگ ہم سے بے خبر ہیں. اگر ہم نے بے خبری میں آگ کے ساتھ کچھ چھیڑ چھاڑ کر دی تو آگ ہم کو جلا کر رکھ دے گی. آگ ہم سے بے خبر ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے بے خبر نہیں ہے. ماں بے اکسیاں ز غیر حق خبیر، بے خبر از حق و از چندی نذیر. لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے اس کے بالکل اپوزٹ ہے. ہم غیر خدا سے باخبر ہیں اور خدا اور اس کی خبر دینے والوں سے بے خبر ہیں. مٹی، پانی، آگ، ہوا غیر خدا سے بے خبر ہے لیکن خدا سے باخبر ہے. ہمارا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم غیر خدا سے باخبر ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بے خبر ہیں. ایسا ہوگا تو آپ کا آنکھ والا ہونا بھی کام کا نہیں ہوگا. لا جرم اشفقنا منہا جملہ شاں، کند شد زامیز حیواں حملہ شاں. یقیناً وہ بار امانت جو اللہ تعالیٰ نے ڈالا اس سے ساری کائنات ڈر گئی تھی. یہ بھی قرآن مجید کی ایک آیت کے حوالے سے بیان ہوا ہے. قرآن مجید کی آیت ہے سورہ احزاب آیت نمبر 72. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا. ہم نے اپنی امانت پہلے آسمانوں پر ڈالی، پھر زمین پر ڈالی، پھر پہاڑوں پر ڈالی. آسمانوں سے پوچھا کیا تم ہماری امانت کو اٹھا سکتے ہو؟ پھر زمین سے پوچھا کیا تم ہماری امانت کو اٹھا سکتے ہو؟ کیا پہاڑ پر ڈال کر پوچھا کیا تم میری امانت کو اٹھا سکتے ہو؟ سب نے انکار کر دیا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ جو امانت اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ڈالنے کے بارے میں پوچھ رہا ہے، اگر ہم نے یہ بار امانت اٹھا لیا تو ہمارے اندر بھی حیوانی صفات آ جائیں گے اور شاید اس سے ہم برباد ہو جائیں. اسی لیے پہاڑوں نے بھی، آسمانوں اور زمین نے، سب نے وہ امانت اٹھانے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ اس کے اہل نہیں ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اشفقنا منہا وحملها الانسان، تو انسان نے اٹھا لیا. اب انسان کے اٹھانے کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا؟ انہ کان ظلوما جہولا. انسان بڑا ظالم اور جاہل واقع ہوا اسی لیے اٹھا لیا. اتنی بڑی چیز جو بس کی نہیں تھی اٹھا لی. یہ اٹھانے کی نہیں تھی، اپنی بساط سے زیادہ نہیں لینا چاہیے لیکن انسان نے اٹھا لیا. لا جرم اشفقنا منہا جملہ شاں، یقیناً وہ تمام کائنات، زمین، آسمان، پہاڑ، سب اس بار امانت سے ڈر گئے لیکن انسان نے اٹھا لیا. اور اس کے بعد حیوانات کی صفات ان کے اندر ڈال دی گئی. اب انسانوں کے اندر صفات حیوانی آ گئی. اب انسان کا کام یہ ہے کہ تم بار امانت اٹھائے ہو، اس کے پھل لینا ہے، تو اب یہ حیوانی صفات کو بیٹ کر کے نکلنا ہوگا. ایک میں آپ کو موٹی مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے. ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، ایک چھوٹے بچے سے کہا گیا کیا تم یہ پہاڑ چڑھو گے؟ بچے نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا. ایک خاتون سے کہا گیا کیا تم یہ پہاڑ چڑھو گے؟ خاتون نے کہا کہ نہیں میں نہیں چڑھ سکتی. ایک کمزور بوڑھے سے کہا گیا کیا تم یہ پہاڑ چڑھو گے؟ تو اس نے کہا کہ میں نہیں چڑھ سکتا. ایک طاقتور پہلوان سے کہا گیا کیا تم یہ پہاڑ چڑھو گے؟ اس نے کہا کہ میں آسانی سے چڑھ سکتا ہوں. تو اسے کہا کہ چڑھو چڑھو. اب وہ پہاڑ چڑھنے کے لیے نکل پڑا. اس سے کہا گیا چڑھ کر واپس آ جاؤ، یہ انعام دیا جائے گا. اب وہ پہاڑ چڑھ کے واپس آنے تک کے جو مرحلے تھے وہ کس نے جھیلے؟ عورت نے جھیلے؟ بچے نے جھیلے؟ بوڑھے نے جھیلے؟ نہیں، وہ طاقتور پہلوان کو جھیلنے پڑے. اگر وہ کامیابی کے ساتھ لوٹ کر آیا تو اس کے جیسا کوئی نہیں، لیکن اگر اس نے ذری غفلت کی تو ہلاک ہو گیا، پاؤں پھسل کر گر گیا اور موت کے آغوش میں چلا گیا. یہ کام انسان نے کیا ہے، یہ بتانا چاہتے ہیں. گفت بیزارین جملہ زی حیات کے بود با خلق ہے با حق موات.
دوسرے جو تھے پہاڑ، آسمان، زمین، ان سب نے کہا کہ ہم اس طرح کی زندگی سے بیزار ہیں، ایسا بار امانت اٹھا کر ہم اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتے، مخلوق کے ساتھ زندہ اور خدا کے تعلق میں مردہ ہو جائیں، یہ خطرہ ہے۔ اگر ہم یہ بار امانت اٹھا لیں تو ہم کو یہ خطرہ ہے کہ ہم خدا سے دور ہو جائیں گے اور مخلوق میں گھر کر رہ جائیں گے، کیونکہ یہ حیوانی صفات ہے۔ انسان جب دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے اور اس کی توجہ خدا سے ہٹ کر مخلوق میں لگی رہتی ہے، ان کی فکر، ان کی فکر، ان کی سوچ، ان کی سوچ، بس جب سوچ رہے ہیں دنیا کی سوچ رہے ہیں، دوستوں کی سوچ، رشتہ داروں کی سوچ، بچوں کی سوچ، بیوی کی سوچ، کمائی کی سوچ، اسی میں انسان گھرا ہوا ہے۔ تو اس سے پہاڑ اور آسمان اور زمین بیزار ہے۔ اگر یہ بار امانت ہم نے اٹھا لیا تو پھر ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہو جائے گا، ہم خدا سے دور ہو جائیں گے، ہم نہیں اٹھا سکتے۔ چوب ماندس خلق گردد او یتیم، ان سے حقرا خلق می باید سلیم۔ جب انسان نے بار امانت اٹھا لیا، اب تو بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے، اٹھا لیا یعنی اب رسک لینا ہی لینا ہے۔ جیسا کہا جاتا ہے نا، اوکلی میں سر دیں تو مسلوں کا کیا ڈر، وہ معاملہ ہے اس وقت انسان کا۔ بار امانت اس کے سر پہ آ چکا ہے، اب وہ چلنے کے لیے نکل چکا ہے۔ اب اس کے سامنے دو ہی راستے ہیں، یا تو پاؤں پھسل کر گر کر اپنے آپ کو ہلاک کر دیں، یا کامیابی کے ساتھ لوٹ کر آئیں اور انعام و اکرام سے نوازے جائیں۔ تو اب انسان اگر سمجھدار ہے، اپنی بھلائی چاہتا ہے، تو وہ بہت ہی احتیاط کے ساتھ اوپر چڑھے، اپنا کام کرے اور سلامتی کے ساتھ واپس آنے کی کوشش کرے۔ یہ ہے انسان کی اصلی زندگی اور اس کا اصلی مقصد۔ اب اس کا آپشن ختم ہو گیا، چاہیے کہ نہیں چاہیے والا آپشن ختم ہو گیا، نہیں ہے، دے دیا گیا اس کے سر پر۔ تو جو مخلوق خدا سے جدا ہو جائے تو وہ موتی بن جائے، در یتیم ہو جائے، اللہ کی جانب رجوع ہو جائے تو اس کی طرح کا کوئی نہیں۔ اب وہ کامیابی کے ساتھ جب واپس لوٹ کر آئے گا، اس پر انعام و اکرام کی بارش ہوگی، تو وہ بچہ، وہ عورت، وہ بوڑھا سب افسوس کریں گے، ہائے ہائے ہم نے کیوں نہیں اٹھایا یہ بار امانت، ہم کو کیا پتا تھا کہ اتنا سب کچھ ملنے والا ہے، ہم بھی رسک اٹھا لیتے، ہم بھی لے لیتے رسک۔ آسمان، زمین، پہاڑ سب یہ رشک کریں گے بعد میں، ہم کیوں پیچھے رہ گئے، کاش ہم بھی اٹھا لیے ہوتے، لیکن انہوں نے پہلے انکار کر دیا۔ ان سے حقرا خلق می باید سلیم۔ لیکن یہ مرحلہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا مرحلہ ہے، یہ حاصل ہونے کے لیے سلامتی والا دل چاہیے، تب جا کے کامیابی کے ساتھ لوٹ کر آنا ممکن ہوگا، بار امانت اٹھا کر سلامتی کے ساتھ پہنچانا ممکن ہوگا اپنی امانت۔ چوز کورے دزدت کالے می کند آنکور امیا نہ لئے۔ جب چور اندھے کا سامان چرا لیتا ہے تو اندھا کیا کرتا ہے، سوائے اندھا دھند رونے کے کچھ نہیں کر سکتا۔ چور آیا، اندھے کا سامان چرایا اور نکل گیا، اندھا سوائے رونے کے کچھ نہیں کر سکتا۔ کانا گویت دزد اورا کامنم کست دزدیدم کہ دزد پرفنم۔ جب تک چور اس سے نہ کہے کہ میں نے تیرے سامان کی چوری کی ہے اور میں ماہر چور ہوں، تب تک اس کو پتا بھی نہیں چلتا کہ کس نے چرایا ہے۔ کہ شناست کو دزد خیش را چون عدالت نور چشم و آزیا۔ اندھا خود اپنے طور پر اپنے چور کو نہیں پہچان سکتا، جبکہ وہ نہ آنکھوں میں نور رکھتا ہے نہ وہاں پر روشنی ہے۔ نظر آنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک تو آنکھوں کا نور ہونا، ایک تو باہر روشنی ہونا۔ یہاں تو نہ باہر روشنی ہے، اندھیری رات ہے، اس کے اوپر یہ آدمی بھی اندھا ہے۔ چون بگوید ہم بگیر او رات سخت تا بگوید او علامت ہائے رخت۔ جب وہ کہہ دے تو اس کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ اگر چور آپ کے سامنے آ کر کہے کہ میں تیرے پاس کی یہ دولت چرا رہا ہوں، تو اب اندھے کی ذمہ داری کیا ہے؟ چور اگر آپ کے سامنے آ کر، کوئی ایک اندھا جا رہا ہے، اندھے کے پاس سامان ہے، اور چور آ کے اس کے سامان کو ہاتھ لگا کر کہہ رہا ہے کہ میں تیرا سامان چرا رہا ہوں، اور آپ کے ہاتھ میں سے کھینچنے لگ رہا ہے، تو اندھے کا کام کیا ہے؟ سامان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور اس کو جانے مت دو۔ ایک بار نکل جائے گا ہاتھ سے، پھر واپس آنے والا نہیں۔ اسی لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک چور موجود ہے جو چرانے کا کام کر رہا ہے اور بول کے چرا رہا ہے کہ میں تمہارا دشمن ہوں، میں تمہیں اس راستے پر جانے نہیں دوں گا۔ اب انسان اگر ایسے ہی اس کو دے دے، چونکہ وہ اندھا ہے، واپس نہیں چھین پائے گا۔ اسی لیے سلامت اسی میں ہے کہ پہلے ہی اس کو چوری ہونے نہ دو۔ پس جہاد اکبر آمد عصر دزد تا بگویت کوچ دزدی دست مرد۔
اس طرح سے چور کو پکڑ کے دبوچ لینا یہ بڑا جہاد ہے. میدان جنگ میں جانا، مقابلہ کرنا وہ چھوٹا جہاد ہے. دنیا میں رہنا اور اس چھپے ہوئے چور کو پکڑ کر رکھنا، اپنا سامان چرانے نہ دینا، یہ بڑا جہاد ہے، تاکہ پتہ بھی چلے کہ وہ کیا چرا رہا ہے. اولم دزدید کوہلے دیدات چوں ستانی باز یابی تبصرت. پہلے ہی اس نے تمہاری آنکھوں کا سرما چرا لیا ہے. تمہاری جو بصیرت ہے وہ پہلے ہی اس نے چرا لی ہے. دیکھیے انسان کے دو مرحلے. ایک مرحلہ تو یہ ہے کہ جب وہ نابالغ تھا، ابھی اس کے اوپر شریعت کے احکام وغیرہ لاگو ہی نہیں ہوئے تھے. اس وقت شیطان کیا کرتا ہے، اس کو پتا ہے کہ ایک عمر کے بعد اب اس کے اوپر شریعت کے احکام لاگو ہونے والے ہیں، تو پہلے کا پہلے وہ پیش بندی کر لیتا ہے، پلاننگ کر لیتا ہے، تاکہ جب یہ بڑا ہو تو اس کو کس طرح سے اپنے قابو میں رکھ کر اس کو گھمانا چاہیے. وہ پوری پلاننگ وہ کر لیتا ہے. اور جب شریعت کے احکام اس کے اوپر لاگو ہو گئے، اس وقت تک اس کا بہت کچھ نقصان پہلے کر چکا ہوتا ہے شیطان، اس کو اپنے حساب سے ڈھال لیا ہوتا ہے. تو یہ سرما چرانا ہے، آنکھوں سے سرما چرانا، یہ کام اس نے پہلے ہی کر لیا ہے. اب تیری آنکھوں کا سرما جا چکا ہے. اب جب تو شریعت کے احکام کا مکلف ہو گیا، اس وقت تک تیرا سرما چرایا جا چکا. اب تجھے کیا چاہیے، وہ چرایا ہوا سرما پہلے دوبارہ حاصل کرے، اس کے بعد پھر اس میدان میں آئے. کالے حکمت کے گم کردہ دلست پیش اہل دل یقین حاصل است. وہ عقل مندی کا، وہ فراست کا سرما جو تمہارے دل کی آنکھ نے گنوایا ہے، وہ واپس حاصل کرنے کے لیے تمہیں اہل دل کے پاس جانا ہوگا. وہ دل والا تمہیں وہ سرما واپس دلائے گا. یعنی کہ آنکھ والا جیسے اندھا ہے، اس کا مال چرایا جا چکا ہے، اب وہ چور سے وہ چرایا ہوا مال واپس نہیں لے سکتا. کوئی اور دیکھنے والا اگر ہے اور آپ اس سے رجوع ہو کر کہیں کہ بھائی ابھی ایک چور نے میرا یہ مال چرایا ہے، وہ فوری دوڑ کے جائے گا، اس کا مال چرایا ہوا مال کھینچ کے لا کے اس کو دے دے گا، کیونکہ وہ آنکھ والا ہے. کور دل با جان و با سمع و بصر می ندانت دزد شیطان را اثر. دل کا اندھا جان اور کان اور بینائی کے ہوتے ہوئے بھی شیطان چور کی علامت کو نہیں جانتا. اب ظاہری طور پر اس کے کان بھی ہے، آنکھ بھی ہے، جان بھی ہے، سب ہے، لیکن شیطان چور کے چرائے ہوئے سامان کو واپس لانے کی وہ صلاحیت نہیں رکھتا، کیونکہ دل کا اندھا ہے. ان آنکھوں سے شیطان تو نظر نہیں آتا. وہ دل کی آنکھ چاہیے، وہ شیطان کو پہچانے، اس کی حرکتوں کو پہچانے اور چرایا ہوا مال واپس لا کر دے. آپ کو مدد لینی ہوگی کسی آنکھ والے کی، اور کوئی چارہ نہیں. زہل دل جو از جماد آرام جو کہ جماد آمد خلائق پیش ہو. اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ دل والے کو تلاش کرو. بے حس کے پاس دل والا نہیں ملتا. یہ چیز بے حس آدمی کے پاس نہیں ملے گی. جو دنیا دار لوگ ہیں، جن کا کوئی دور دور کا واسطہ نہیں ہے روحانیت سے، ان کے پاس جا کر یہ چیز تلاش نہیں کی جا سکتی، کوئی فائدہ نہیں. ایک اندھا اگر دوسرے اندھے کو کہے کہ میرا مال چوری جا چکا ہے، تم ذرا لا کر دا دو، وہ کہے گا کہ تم جیسے میں ویسا، جیسے تمہیں نظر نہیں آتا ویسے مجھے بھی نظر نہیں آتا، میں کہاں سے لا کے دوں؟ اگر میرا مال بھی چرایا ہوا ہے تو بھی میں حاصل نہیں کر سکتا. آپ کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے کہ آپ دل والے کے پاس جائیں. اس کے پاس جا کر پہلے اس کو تلاش کرو، اس کے بعد اس سے کہو، پھر وہ چرایا ہوا مال لا کے دے گا. اس لیے کہ اس کے مقابلے میں یہ کی مخلوق بیکار ہے، وہ کام کا ہے. اس طرح کے 4 اندھے بھی آپ کے کام کے نہیں ہیں، اس طرح کا ایک نظر والا بھی آپ کے کام کا ہے. باز بھی گردے سوئے رازجو تا شود ہم مشورت باراز گو. راز تلاش کرنے والے کی طرف ہم پھر لوٹتے ہیں. یہ جو آدمی نکل گیا تھا مشورہ کرنے کے لیے، کوئی دانا ہے تو بتاؤ، کوئی عقل مند ہے تو بتاؤ، میں اس سے کچھ مشورہ کرنا چاہتا ہوں. یہاں سے نکلی تھی نا گفتگو. اب یہ بہلول دانا کا ذکر کرتے کرتے بات کہاں آگے نکل گئی. اب مولانا روم پلٹ کر پھر واپس آ رہے ہیں. اس آدمی کی تلاش کہ جو عقل مند ہے، صحیح مشورہ دے سکے، ہم اس کی طرف لوٹتے ہیں، تاکہ یہ راز بتانے والا اب دیکھیں گے کہ کیا راز بتاتا ہے اور کیا مشورہ دیتا ہے. مشورت جویندہ آمد نزد او کہ ابے کودک شدہ رازے بگو. اب یہ جو مشورہ چاہنے والا تھا، جب اس کو پتا چل گیا کہ ایک دیوانہ ہے جو بظاہر دیوانہ بنے گھومتا ہے وہی زیادہ ہوشیار ہے، تو پتا اٹھاتے اٹھاتے وہ بہلول دانا کے پاس آ گیا مشورہ لینے کے لیے. اب یہ چھوٹے بچوں کے ساتھ ہیں، کھیل رہے ہیں، حالانکہ عمر کے بڑے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھیل رہے ہیں.
اب آ کر ان سے کہنے لگا کہ ابے کودک شدہ رازے بگو، تو کہنے لگا کہ اے بچہ بنے ہوئے باپ، ایک راز تجھ سے جاننا چاہتا ہوں، ذرا بتا دے۔ ایک مشورہ لینے آیا ہوں، ایک ہدایت لینے آیا ہوں، ایک کام کی بات پوچھنے آیا ہوں، ذرا بتا دے۔ گفت رو زی حلقہ کی در باز نیست، باز گردیم روز روز راز نیست۔ تو حضرت بہلول دانا نے کہا میں کھیل رہا ہوں، یہ زنجیر ہے، میرے گھوڑے کی زنجیر ہے، میں کھیل رہا ہوں، یہاں سے ہٹو، ابھی کوئی چانس نہیں ہے ملاقات کا، چلو نکلو یہاں سے۔ باز گردیم روز روز راز نیست، آج واپس نکل جاؤ، آج کا ٹائم راز بتانے کا نہیں ہے۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، جس وقت جو بتانا ہے اس وقت بتائیں گے، اس وقت نہیں، نکلو یہاں سے۔ گر مکارا رہ بدے در لامکان، ہم چو شیخاں بود میں من بر دکان۔ یہ مکان ہے، وہ لامکان ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر اس مکان کے لیے کوئی راستہ ہوتا لامکان تک جانے کا، مکان سے اگر لامکان جانے کا کوئی ایسا راستہ ہوتا تو میں بھی مشائخ کی طرح گدی نشین بن کے بیٹھ جاتا، بیٹھ کے تم کو 100 راز بتا دیتا، مگر راستہ نہیں ہے نا۔ دیکھیے جو اللہ والے بندے ہوتے ہیں، سچے دل والے جو ہوتے ہیں، وہ ہر بات ہر وقت نہیں بتا سکتے، کچھ وقت تو ٹال دیتے ہیں، آج نہیں کل، ابھی دیکھا جائے گا، ابھی بعد میں دیکھا جائے گا، فی الحال وقت نہیں ہے۔ اور کبھی بتاتے ہیں تو بہت ہی احتیاط سے، جب تک پرمیشن نہیں ملا نہیں بتا سکتے، وہاں سے گرین سگنل آنا بتانے کا، بتاؤ تبھی بتائیں گے، تب تک نہیں بتا سکتے۔ تو آپ یہاں پر وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر میں ایسا کوئی لنک ہوتا میرا وہاں سے لامکان سے مکان کا کہ تم جو پوچھے میں بتا دوں، تو میں بھی کوئی گدی ڈال کر بیٹھ جاتا، مشائخ کی طرح گدی نشین بن کر بیٹھ جاتا اور سب کو بتاتے جاتا۔ ایسا نہیں ہے معاملہ میرا، تم نے مشورہ لیا، سنا دیا تو سنا دو، اس کے بعد جب جواب دینا ہے میں جواب دوں گا، تم کنڈیشن نہیں رکھنا اب دو، کیا کروں، ہاں جب سوچا جائے گا، دیکھا جائے گا، جب گرین سگنل آئے گا تب کہا جائے گا، ابھی میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اب یہ جو واقعہ ہے اب یہیں آ کر رک گیا ہے، اب درمیان میں ایک اور موضوع نکل رہا ہے۔ اب یہ کیا موضوع نکالتے ہوئے پھر یہ واقعہ کس انداز سے مولانا روم آگے بڑھائیں گے، انشاءاللہ وہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان